السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مصر سے ہجرت اور حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات کا واقعہ بیان کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے معمول کے مطابق ایک دن شہر کے اندر قیلولہ کے وقت گشت کر رہے تھے۔ اسی اثناء میں دیکھا کہ دو شخص آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں۔ ایک ان سے قوم قبطی تھا اور یہ فرعون کے باورچی خانے کے سرداروں میں سے تھا، اور دوسرا ان میں قوم بنی اسرائیل سے تھا اور نام اس کا سامری تھا۔ دونوں میں اچھا خاصا جھگڑا ہو رہا تھا۔ سامری نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر فریاد کی کہ دیکھو، قبطی مجھ پر ظلم کرتا ہے اور میری لکڑیاں ظلم سے چھین لیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو اس کی لکڑیاں چھوڑ دے۔ قبطی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ لکڑیاں تمہارے باپ فرعون کے باورچی خانے کے لیے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میرے کہنے سے اسے چھوڑ دے اور دوسری لکڑیاں لے لو، لیکن اس قبطی نے نہ مانا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی کے سینے پر ایک گھونسا ایسا مارا کہ وہ زمین پر گر پڑا اور فوراً اس کی روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی، اور وہاں کوئی قبطی برادر اس کا نہ تھا۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو وہاں سے بھگا دیا کہ تو یہاں سے چلا جا، نہیں تو تیرا دشمن قبطی تجھ کو پکڑ لے گا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں تضرع و زاری کی اپنے گناہ سے، جو کہ انہوں نے ایک قبطی کو ان کے حکم کے فیصلے کو تسلیم نہ کرنے کے سبب سے مار ڈالا تھا۔ اس کے بعد سب قبطی آئے اور اس سردار قبطی کو مرا دیکھ کر پھر اس کی خبر فرعون کو پہنچائی۔ فرعون بولا، جاؤ اور اس کے قاتل کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ تمام قبطیوں نے بہت تلاش کیا لیکن اس کا قاتل نہ ملا۔ پھر اس مرے ہوئے قبطی کو لے جا کر دفن کیا۔ اگرچہ فرعون کافر بے شک تھا، مگر عدل و انصاف ظالم و مظلوم کا کیا کرتا تھا، لیکن اس کا قاتل نہ پا کر خاموش ہو رہا۔ پھر دوسرے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صبح اٹھ کر شہر میں جا کر دیکھا کہ قبطی دوسرا اسی سامری کو اوپر سے مار رہا ہے۔ پھر وہی جس نے کل مدد مانگی تھی وہی موسیٰ سے فریاد کرتا ہے۔ اس کو کہا، حضرت موسیٰ نے مقرر تو گمراہ ہے، صریح یعنی تو ہر روز ظالموں سے الجھتا ہے اور پھر مجھ کو لڑواتا ہے۔ پھر جب چاہا کہ ہاتھ ڈالے اس آدمی، کیا تو چاہتا ہے کہ زبردستی کرتا پھروں ملک میں، اور تو نہیں چاہتا کہ ہووے تو صلاح پسند ملاپ کرنے والا؟ پس موسیٰ علیہ السلام نے ظالم قبطی کو مارنا چاہا۔ سامری مظلوم تھا تو اس نے جانا کہ صرف زبان سے مجھ پر غصہ کیا، ہاتھ بھی چلاویں گے۔ وہ کل کا خون چھپا ہوا تھا کہ کس نے کیا، آج کی زبان مشہور ہو گیا۔ اس نے کہا، اے موسیٰ، آج مجھے بھی مارنا چاہتے ہو جیسا کہ کل ایک قبطی کو مار ڈالا تھا، لہٰذا تم جبار ہو اس ملک میں۔ پس دوسرا قبطی سامری سے یہ بات سن کر دوڑا فرعون کے پاس کہ کل کی بات اس سے جا کر کہہ دے کہ کل موسیٰ علیہ السلام نے ہی خون کیا ہے اس قبطی کا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ہوئے اپنی رہائش گاہ کو گئے کہ نہ جانے فرعون مجھ کو کیا کہے گا، اور وہ ظالم بھی ہے اور عادل بھی ہے کہ اپنے بیٹے کی بھی رعایت نہیں کرتا، اس سے بھی قصاص لیتا ہے۔ اپنی محترمہ والدہ صاحبہ سے یہ پوشیدہ باتیں کہہ رہے تھے، اسی وقت ایک شخص نے آ کر خبر دی کہ اے موسیٰ، تم کو فرعون مار ڈالنے کی فکر میں ہے، اس قبطی کا قصاص تم سے لے گا۔ تم اس شہر سے کسی دوسرے شہر چلے جاؤ، تب تم بچ سکو گے، ورنہ پھر مشکل ہے، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ میں نے تم کو یہ خبر سنا دی ہے۔ اور خبر دینے والا بھی فرعون کا چچیرا بھائی مومن مسلمان ایمان والا تھا۔ ترجمہ، ایک شخص شہر کے دوسرے سرے سے دوڑتا ہوا آیا کہ اے موسیٰ، دربار والے مشہور کرتے ہیں تجھ پر کہ تجھ کو مار ڈالیں، لہٰذا تو یہاں سے نکل جا اور میں تیرا بھلا چاہتا ہوں۔ پھر چلے گئے موسیٰ وہاں سے اپنی والدہ کو چھوڑ کر، ڈرتے ہوئے اور خبر لیتے ہوئے کہا، اے پروردگار، نجات دے مجھ کو قوم ظالموں سے۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کر مدین کی طرف چلے گئے، اور کہتے ہیں کہ مدین شہر مصر سے تقریباً 10 کوس پر واقع ہے، اور بعض راویوں نے کہا ہے کہ وہ 7 دن کی راہ ہے۔ غرض یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر مدین کو چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، اور جب متوجہ ہوا موسیٰ طرف مدین کے، کہا، نزدیک ہے پروردگار میرا، یہ کہ دکھا دے مجھ کو
सीधी राह यानी हजरत मूसा मदैन की राह से कमा हुक्का आगाह ना थे। अल्लाह ताला इनको सीधी राह पर ले गया। जब पहुंचे मदैन के पानी पर तो देखा कि है एक जमात लोगों की के पानी पिलाते हैं अपने मवेशी को, और इसके सिवा इस पानी के करीब पाए 2 औरतें रुकी खड़ी थीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनसे पूछा कि तुमको क्या काम है। वो बोली कि हम अपने मवेशी को पानी इस वक्त तक नहीं पिला सकती जब तक तमाम चरवाहे अपने अपने मवेशियों को पानी ना पिला लें, और फिर वो चले जाएं, और हमारा बाप बहुत बूढ़ा है, बड़ी उम्र का, यानी वो शर्मो हया से किनारे पर खड़ी थी अपनी बकरियां लेकर। इनमें इतनी कुव्वत ना थी कि वो भारी डोल से पानी उठाकर बकरियों को पिला दें। और एक रवायत में यूं भी आया है कि हजरत मूसा इस मैदान में जा पहुंचे तो वहां देखा कि 2 औरतें चंद बकरियां दुबली लेकर कुएं के किनारे खड़ी हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम कौन हो, यहाँ क्यों खड़ी हो। बोली हम बकरियों को पानी पिलाएंगी, लेकिन ये पत्थर जो कुएं पर रखा है ये बहुत वजनी है, यानी हमारी ताकत से बाहर है। हम इसको हटा सकें, और हमारा बाप भी नहायत ज़ईफ है, इनमें कुव्वत नहीं रही कि वो यहाँ आकर पानी पिलाएं। इसलिए हम लोग यहाँ खड़े हैं कि चरवाहे आएंगे तो वो अपने मवेशियों को पानी पिलाने के वास्ते पत्थर को हटाएंगे, फिर हम भी अपने मवेशी को यानी बकरियों को पानी पिलाएंगे। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये बात सुनी तो अज रोए हमदर्दी के उन्होंने इस पत्थर को कुएं से हटा दिया, और फिर इस कुएं से पानी भरकर इन बकरियों को पिला दिया। इसके बाद वो चूंकि वो बहुत थके मांदे भूखे प्यासे थे, एक दरख्त सायेदार के नीचे जा बैठे और खुदा ताला से दरख्वास्त की कि या इलाही मुझको कुछ खाने को दे, और मैं इस वक्त शदीद भूख में मुब्तला हूँ। हक ताला ने फरमाया, तर्जमा बस पिला दिया इसने इन जानवरों को पानी पेट भर कर। आया छाँव की तरफ बोला, ऐ रब तूने जो उतारी है मेरी तरफ अच्छी चीज से, मैं इसका मोहताज हूँ। बस दोनों बेटियां हजरत शुएब अलैहिस्सलाम से ये सुनकर बोले कि ऐ मेरी बेटी जल्दी जाकर इसको ले आओ ताकि मैं इसको इस पानी भरने की उजरत दे दूं और सही मैनी में हक अदा कर दूं। तब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बड़ी बेटी सफूरा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को लाने के वास्ते गई। चुनाचे अल्लाह ताला फरमाता है, तर्जमा बस आई इनके पास एक इन दोनों में से चलती हुई शर्म से कहा, तहकीक मेरा बाप तुमको बुलाता है ताकि देवे तुझको मजदूरी कि तूने पानी पिलाया वास्ते हमारे। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चूंकि तकरीबन 7 दिन के भूखे प्यासे थे, वहां से उठकर इस लड़की सफूरा के साथ चले। सफूरा आगे चलती रही और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इसके पीछे चलते रहे। थोड़ी दूर जाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सफूरा से कहा कि ऐ साहिबजादी मैं आगे आगे चलूं, तुम मेरे घर की राह नहीं जानते इसलिए मैं तुमसे आगे चलती हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर मैं राह भूलूंगा तो तुम्हारा काम ये होगा कि तुम पीछे से इशारा करके राह बता देना। ये बात सुनकर सफूरा ने अपने दिल में ख्याल किया कि ये शख्स बड़ा ही नेक मर्द पारसा है। चुनाचा फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आगे आगे चले और सफूरा इनके पीछे पीछे चली और राह बताती जाती थी। कुछ देर के बाद दोनों हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे। दोनों ने जाकर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम से अस्सलामु अलैकुम कहा। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के दरियाफ्त करने से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरा अहवाल मिस्र का बयान किया और फिरऔन और कुब्ती वगैरह का भी दरमियान गुफ्तगू के बयान कर दिया। ये सुनकर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, अब तुम कुछ भी अंदेशा मत करो जैसा कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया। तर्जमा पास आए हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के पास और बयान किया पास इसके किस्सा, कहा मत डर तूने नजात पाई जालिमों से। इसके बाद हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी जो हजरत मूसा को अपने हमरा लेकर आई थी वो अपने बाप से बोली। चुनाचा फरमाया, तर्जमा बोली इन दोनों में से एक मेरे बाप इसको नौकर रख लो, और अलबत्ता ये बेहतर नौकर है अगर तुमको रखना ही है क्योंकि ये मर्द जोरावर भी है और ईमानदार भी। ये सुनकर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बेटी भला तुमने इनका जोर तो देखा कुएं में से पानी भरने और ईमानतदार, तुमने इसको क्यों कर जाना। वो बोली कि हमने इनकी ईमानतदारी रास्ते में चाल और गुफ्तगू से मालूम की है। फिर शुएब अलैहिस्सलाम ने इस चीज को तस्लीम कर लिया और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, अल्लाह ताला का फरमान है
ترجمہ کہا حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے میں یہ چاہتا ہوں کہ تم کو بیاہ دوں ایک بیٹی سے، ان دونوں سے اس شرط پر کہ تو میری نوکری کرے 8 برس تک، پھر اگر تو پورا کرے 10 برس تو وہ تیری طرف سے ہوگا، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ بلا وجہ تجھ پر تکلیف ڈالوں اور تو انشاءاللہ آگے مجھ کو پاوے گا نیک بختوں سے۔ اس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ترجمہ کہا موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام سے یہ ہو چکا ہے عہد میرے اور تمہارے درمیان، جون سی بھی مدت ان دونوں میں سے پوری کروں سو وہ زیادتی نہ ہوگی، مجھ پر اور ہمارا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے۔ اس کا جواب تو آپ کہتے ہیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا کہ 8 برس میں مجھے اختیار ہے، چاہوں 8 برس نوکری کروں یا پھر 10 برس، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے قول سے پھر جائیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا یہ کام مومن آدمی کا نہیں کہ وہ اپنے قول سے پھر جائے۔ غرض یہ کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے 8 برس کے اقرار سے اپنی بیٹی کے مہر کے عوض ان کی بکریاں چرانے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لکھوا کر اپنی بیٹی کو ان سے بیاہ دیا تاکہ دونوں پر نکاح درست ہو۔ بامصداق اس حدیث شریف کو ترجمہ یعنی مزدور کی مزدوری اس کے پسینے خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو۔ اب اس حدیث سے لازم آتا ہے کہ اجرت نوکری کی جلدی ادا کر دو واجب ہے۔ اب اگر 1000 قطرے مزدور کی پیشانی سے نکل آویں اور خشک ہوں تو بھی اس کو کوئی غور نہیں کرتا۔ الغرض حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اپنی بیٹی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سپرد کیا اور ایک عصا جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بہشت سے لا کر آدم علیہ السلام کو دیا تھا، وہ عصا حضرت شعیب علیہ السلام کو ورث نبوت میں پہنچا تھا، اپنی بیٹی سے کہا کہ یہ عصا لائق پیغمبر مرسل ہے، لہٰذا یہ عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دینا چاہیے۔ تب یہ سنتے ہی وہ عصا لے جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا اور پھر کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام اگر تم اس عصے کو زمین سے اٹھا سکو گے تو پھر تم کو دوں گا۔ یہ سنتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلدی سے اس عصے کو اپنے ہاتھ میں زمین سے اٹھا لیا۔ یہ کرامت دیکھ کر حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ شاید تم کو اللہ تعالیٰ پیغمبر مرسل کرے گا، اور میں تم سے ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھو اس فلانے میدان میں ہرگز بکری چرانے مت جانا، کیونکہ اس میدان میں اسدے بہت ہیں، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام نے سختی سے منع فرمایا تھا کہ اس اسدے والے میدان میں بکری چرانے مت جانا۔ اس نصیحت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہر وقت ملحوظ رکھا اور ہر چند چاہا کہ بکریوں کو سانپوں کی جگہ سے روکیں، وہ بکریوں کو نہ روک سکے۔ بکریاں اس میدان میں جا کر چرنے لگی، ناچار ہو کر وہاں سے ایک چرستے پر جا بیٹھے اور اس عصے کو اپنے پہلو میں رکھ کر بولے اے اسدا خبردار، اگر اسدا آوے تو اس کو مار ڈالنا تاکہ وہ بکریوں کو کھانے نہ پائے، یعنی بکریوں پر نگہبان رہنا۔ یہ کہہ کر سو گئے اور خوب اچھی طرح نیند آ گئی۔ کچھ دیر کے بعد ایک اسدا اپنی جگہ سے نکل کر بکریوں کو کھانے آیا، بس اس عصے نے مثال ایک بڑے اسدے کے بن کر اس آنے والے اسدے کو مار ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نیند سے بیدار ہوئے کہ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ اسدا اس میدان میں بکریاں پھر رہی تھی، مردہ پڑا ہوا ہے۔ خوش ہو کر اپنی بکریوں کو لے کر گھر چلے آئے۔ یہ بات گھر آ کر حضرت شعیب علیہ السلام سے کہی کہ حضرت جو آپ نے فرمایا تھا کہ اس میدان میں مت جانا کیونکہ وہاں پر اسدا ہے، وہ بکریوں کو کھا جائے گا، وہ اسدا خدا کے فضل و کرم سے مارا گیا۔ بس اس چیز سے حضرت شعیب علیہ السلام کو اور بھی یقین ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مرسل پیغمبر ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 4 برس حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائیں، اور جب 5واں سال شروع ہوا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے موسیٰ تمہارے اقبال سے اگر اس سال ہماری بکریاں نر جنیں گی تو وہ سب تم کو دے ڈالیں گے۔ بس خدا کی مرضی وہی ہوا کہ تمام بکریوں نے نر جنے تو سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دیتے۔ پھر جب 6واں سال شروع ہوا تو پھر فرمایا کہ اگر اس سال ہماری بکریاں نر کی بجائے مادہ جنیں گی تو وہ بھی تم کو دے دوں گا۔ فضل الہی سے سب بکریوں نے مادہ ہی جنا، سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دیں گے۔ پھر 7واں سال شروع ہوا تو پھر کہا گیا کہ اس سال ہماری بکریاں سیاہ بچہ جنیں گی تو وہ بھی تم کو حبا کر دیں گے۔ آخر وہی ہوا، تمام بکریوں نے سیاہ بچہ جنا، وہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حبا کر دیا گیا۔ پھر 8واں سال شروع ہوا تو پھر فرمایا کہ اگر اس سال ہماری بکریاں بچے ابلک جنیں گی تو وہ بھی حضرت موسیٰ کو حبا کر دوں گا۔ مرضی الہی سے تمام بکریوں نے وہی ابلک بچہ جنا، وہ سب حضرت موسیٰ کو حبا کر دیا گیا۔ پھر تو ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بکریاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریوں سے دگنی ہو گئی۔ پس 10 برس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بعوض مہر کے بکریوں کو چرایا۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا اے موسیٰ یہ سب بکریاں لونڈی باندی مال و متاع اور میری بیٹی صفورہ کو میں نے تمہارے ملک
तक में दे दिया। तुम जहाँ चाहो वहाँ जाओ, मैं इसमें कुछ भी रुकावट ना करूँगा। खुदा आप सबको खैरियत से रखे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर लाजमी करिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल दिलचस्प इस्लामिक हिस्ट्री सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक कायदगी से पहुंच सके। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।